اللہ 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 اللہ۔ اس وقت آیا جبکہ یہاں پر اکبر بادشاہ حکومت کرتا تھا، وہ جاہل اور اجڑ انسان تھا۔ اس نے شریعت سے بغاوت کر کے ایک نئے دین کا علم بلند کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزمائش سے دوچار کر دیا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ اگر اکبر کامیاب ہو جاتا اور اکبر کی اسکیم مکمل ہو جاتی تو تمام مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا چراغ گل ہو جاتا، لیکن اسلام کی حفاظت، اسلام کے تحفظ اور اسلام کی بقا کی ذمہ داری امت مسلمہ پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ اس نے مجدد الفسانی کو کھڑا کر دیا اور مجدد الفسانی نے چند سال محنت کر کے ہندوستان کی کایا اس طرح پلٹ دی کہ دوسرے مورخ نے تبصرہ کیا کہ جس تخت پر اکبر جیسا حاتم شریعت بیٹھا تھا، آپ حاتم کے لفظ پر غور کریں، کہا کہ جس تخت پر اکبر جیسا حاتم شریعت بیٹھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تخت پر اورنگزیب جیسے خاتم شریعت کو لا بٹھایا۔ دوسرا وقت اس وقت آیا جبکہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور یہاں پر پادری فنڈر آیا جس نے تمام علماء کو چیلنج دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ کبھی بنگلور میں تقریر کرتا، کبھی مدراس میں علماء کو للکارتا، کبھی جا کر دلی میں جھنجھوڑتا۔ وہ چیلنج کرتا کہ مسلمانوں آؤ اور قرآن کی صداقت کو ثابت کرو، میں انجیل کی صداقت کو ثابت کروں گا۔ یہ وقت بڑا خطرناک تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت اگر مسلمان ذرا بھی کمزوری دکھا دیتے تو ہندوستان ایک عیسائی ملک بن جاتا۔ آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا کہ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن وہ ذہن کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اسی مشن کو لے کر پادری فنڈر یہاں پر آیا۔ پادری فنڈر نے جب چیلنج دیا تو اس وقت ہندوستان کے نامور عالم مولانا رحمت اللہ کیرانوی کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیلنج کو قبول کیا۔ اکبر آباد میں 4 دن تک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کی شرط یہ تھی کہ اگر پادری فنڈر شکست کھا جائے تو مولانا رحمت اللہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے، اور اگر مولانا رحمت اللہ کیرانوی شکست کھا جائیں تو پادری فنڈر کے ہاتھ پر عیسائیت کو قبول کریں۔ پوری دنیا کی نظریں اس مناظرے پر تھیں، ہندوستان کی نظریں اس مناظرے پر تھیں، اور ہندوستان پورا اسے دیکھ رہا تھا۔ مناظرہ چلتا ہے اور تیسرے دن اسلام کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ پادری فنڈر شکست کھا جاتا ہے اور سر عام یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہاں انجیل میں 8 جگہ پر تحریف ہوئی اور قرآن کریم میں 1 تحریف کو بھی وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور عیسائیوں کا سر نیچا کر دیا۔ اس کے بعد یعنی یہ 2 وقت تاریخ کے ایسے تھے، آج یہ تیسرا وقت ایسا آیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے دونوں وقتوں کے مقابلے میں آج کا جو زمانہ ہے اور آج کا جو دور ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اور یہ چیلنج بھی بہت بڑا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنا آج کے علماء کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور مولانا نے جو فرمایا، آپ کو مدارس نے اسی لیے تیار کیا
کہ کسی چیلنج سے نہیں گھبرانا، کسی کی للکار سے مروب نہیں ہونا. اور ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اس وقت جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، زکوٰۃ کا انکار کیا جا رہا تھا، کہا تھا ينقص الدین وانا حی، کیا یہ ممکن ہے کہ ابو بکر کی رگوں میں خون رہے اور دین پر دھچکا پہنچایا جائے یا نقصان پہنچایا جائے؟ اگر ابو بکر زندہ ہے تو ابو بکر اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتے.